الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 23 وما لی لا اعبد۔ پارہ نمبر 23 میں درج ذیل صورتیں شامل ہیں: 1 سورت یاسین آیات 22 تا 83، 2 سورت الصافات مکمل، 3 سورت صاد مکمل، 4 سورت الزمر آیات 1 تا 31۔ یہ پارہ عقیدہ توحید، آخرت، انبیاء کے واقعات، ابلیس کی سرکشی اور اخلاص کے موضوعات کا جامع مجموعہ ہے۔ سورت یاسین آیات 22 تا 83، مکی سورت، موضوع توحید، رسالت، آخرت۔ موضوع 1 اصحاب القریہ کا واقعہ۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ ترجمہ: اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ترجمہ: کہا اے کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخشا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ واقعے کا پس منظر: انطاکیہ اینٹوک کے اس واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواریوں کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قوم نے انہیں جھٹلایا۔ شہر کے ایک دور افتادہ علاقے سے ایک مومن آدمی جسے حبیب نجار کہا جاتا ہے دوڑتا ہوا آیا اور قوم کو سمجھانے لگا کہ ان رسولوں کی بات مانو۔ حبیب نجار کا ایمان خالص تھا۔ انہوں نے قوم کو 3 دلیلیں دیں: رسولوں کا معاوضہ نہ مانگنا، ان کا ہدایت یافتہ ہونا اور صرف اللہ کی طرف بلانا۔ جب انہیں قتل کیا گیا تو جنت میں داخلے پر انہیں آرزو تھی کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا۔ یہ واقعہ ایمان کی قوت اور تبلیغ کی جرت کا نمونہ ہے۔ حبیب نجار نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سچ بیان کیا۔ موضوع 2 اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا، پھر اسی میں سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ ترجمہ: اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے بھی جاری کیے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: اور سورج اپنی مقررہ منزل کی طرف چل رہا ہے، یہ زبردست اور جاننے والے اللہ کا اندازہ ہے۔ مردہ زمین سے اناج کا نکالنا آخرت میں مردوں کے زندہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جو زمین کو جلائے بغیر دوبارہ اگا سکتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آیت 38 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی ایک مقررہ مدار میں چلتا ہے۔ یہ جدید فلکیات کے عین مطابق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بیان کیں: زمین کا احیاء، سورج اور چاند کا نظام اور کشتی کا سمندر میں چلنا۔ یہ سب توحید کی دلیلیں ہیں۔ موضوع 3 انکار کرنے والوں کا انجام اور آخرت۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ ترجمہ: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون۔ ترجمہ: وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آپس کے جھگڑے میں ہی آ پکڑے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ترجمہ: اور سور پھونکا جائے گا تو یکدم وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قیامت کی اچانک آمد کا بیان۔ لوگ اپنے معاملات میں مشغول ہوں گے اور ایک آواز سب ختم کر دے گی۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو موت اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ آیت 55 سے 58 میں اہل جنت کی لذتوں کا بیان ہے۔ وہ سائیدار جگہوں میں بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کا پھل ہوگا اور رب کا سلام ملے گا۔ یہ سلام قولا من رب الرحیم سب سے بڑی نعمت ہے۔ آیت 62 میں ہاتھوں کا گواہی دینا اور پاؤں کا بولنا، یہ جسمانی اعضاء کی گواہی کا واقعہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے علاوہ ہے جو مجرمین کے انکار کو رد کرنے کے لیے ہوگا۔ موضوع 4 توحید کا آخری سبق اور اللہ کی لامحدود قدرت۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ:
کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ اعلانیہ جھگڑالو بن گیا؟ قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ ترجمہ: کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ: اس کا فرمان تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ آیت 79 میں ابی ابن خلف کا واقعہ ہے، جو سڑی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یہ آیت اس کے جواب میں اتری۔ پہلا خلق ثابت کرتا ہے کہ دوبارہ خلق ممکن ہے۔ کن فیکون اللہ کی لامحدود قدرت کا اعلان ہے۔ یہ آیت سورت یاسین کا اختتامیہ ہے، جو پوری سورت کے مرکزی موضوع قدرت الہی اور یقین آخرت کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الصافات مکمل 182 آیات، مکی صورت۔ موضوع: توحید، انبیاء، فرشتے، آخرت۔ موضوع: فرشتوں کی صف بستگی اور توحید کا اعلان۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ ترجمہ: قسم ہے صف بستہ فرشتوں کی، پھر ہانکنے والوں کی، پھر ذکر پڑھنے والوں کی، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ 3 قسمیں فرشتوں کے 3 کام بیان کرتی ہیں: صف باندھنا، عبادت، شیاطین کو بھگانا، اور ذکر الہی کرنا۔ یہ قسمیں توحید کی تصدیق کے لیے ہیں۔ سورت کا آغاز ہی فرشتوں کی شان سے ہوتا ہے، جو مشرکین مکہ کے عقیدے کو رد کرتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ تو اللہ کے خادم اور فرما بردار ہیں۔ موضوع: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور بے شک انہی کے طریقے پر ابراہیم بھی تھے جب وہ اپنے رب کے پاس سلیم دل لے کر آئے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ ترجمہ: پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو ابراہیم نے کہا، بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ: بیٹے نے کہا، ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے انہیں فدیہ دے دیا۔ واقعے کی تفصیل: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر خواب میں ذبح کا حکم ملا۔ یہ اولاد کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان آزمائش تھی۔ باپ بیٹے دونوں نے کامل اطاعت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جنت سے ایک مینڈھا بھیجا اور فرمایا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور آپ نے اسے پاس کر لیا۔ ذبیح کون ہے؟ امام ابن کثیر 2 اقوال نقل کرتے ہیں۔ ایک قول اسماعیل کا ہے، جمہور، اور دوسرا اسحاق کا۔ ابن کثیر راجح قرار دیتے ہیں کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آیت 112 میں اسحاق کی ولادت کی بشارت ذبح کے بعد دی گئی ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک، نفاق، حسد اور دنیا کی محبت سے پاک ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا وجود اللہ کے لیے تھا۔ یہی اسلام کا لب لباب ہے۔ قربانی کا یہ واقعہ ہر سال عید الاضحیٰ میں زندہ رہتا ہے۔ ذبح عظیم سے مراد ایک خاص مینڈھا ہے جو جنت سے آیا، اور یہ روایت حدیث میں بھی موجود ہے۔ موضوع: دیگر انبیاء کے واقعات۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام، اللہ نے انہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی اور توریت عطا فرمائی۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت الیاس علیہ السلام، اپنی قوم کو بال نام کے بت کی پوجا سے روکا۔ قوم نے نہ مانا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے بوڑھی عورت کے جو عذاب میں رہ گئی۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔
ترجمہ، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے جب وہ بھری کشتی کی طرف بھاگے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ترجمہ، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر قوم چھوڑی۔ یہ ایک طرح کی عجلت تھی، لیکن ان کی تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی۔ یہ واقعہ ہر مومن کو سکھاتا ہے، عجلت نہ کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، تسبیح اور ذکر کثرت سے کرتے رہو، یہ عمل مصیبت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الصاد مکمل 88 آیات، مکی سورت۔ موضوع: دعوت، انبیاء، ابلیس کی سرکشی۔ موضوع: حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِي إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو بڑے قوت والے تھے، بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ ترجمہ، اور داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک گئے اور رجوع کیا۔ آیت 21 سے 25 میں دو مقدمہ بازوں کا واقعہ ہے جو اصل میں فرشتے تھے اور آزمائشی صورت میں آئے۔ حضرت داؤد نے ان کا فیصلہ سننے سے پہلے ہی رائے دے دی۔ یہ ایک قاضیانہ چوک تھی جس پر انہوں نے فوری توبہ کی۔ اواب کا مطلب ہے کثرت سے توبہ کرنے والا۔ حضرت داؤد کے بارے میں منقول ہے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو آدھی عبادت کرتے اور آدھی آرام کرتے۔ یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عبادت کا طریقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بار بار رجوع کرنے والا تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ ترجمہ، اس نے کہا، اے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ گھوڑوں کا واقعہ۔ جب گھوڑوں کی محبت نے یاد خدا سے غافل کیا تو حضرت سلیمان نے سب گھوڑے راہ خدا میں قربان کر دیے۔ یہ اللہ کے حکم پر دنیا کی محبت چھوڑنے کا عملی نمونہ ہے۔ آیت 35 سے کچھ لوگ سوچتے ہیں سلیمان نے خود غرضی سے دعا مانگی، لیکن یہ دعا اللہ کی حمد اور تواضع کے ساتھ مانگی گئی، اور مقصد دین کا غلبہ تھا، ذاتی فخر نہیں۔ ابلیس کی سرکشی اور جنت و جہنم کا بیان۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ ترجمہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ، اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کا گناہ قیاس فاسد تھا، اس نے خود کو آگ سے اور آدم کو مٹی سے بنا ہونے کی وجہ سے برتر سمجھا، لیکن اللہ کا حکم برتری نہیں، اطاعت مانتا ہے۔ تکبر پہلا گناہ ہے جو انسانی تاریخ میں سرزد ہوا۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اللہ کے حکم پر عقلی تجزیہ کیا، حالانکہ اللہ کا حکم ماننا فرض ہے، چاہے حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یہ سبق آج بھی اہم ہے جب لوگ دینی احکام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ آیت 83-85 میں ابلیس نے خود قبول کیا کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اخلاص یعنی اللہ کے لیے خالص ہونا شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ سورۃ الزمر، آیات 1 سے 31، مکی سورت۔ موضوع: خالص عبادت، توحید اور عبادت کا فلسفہ۔ خالص عبادت کا حکم اور اخلاص کی اہمیت۔
इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। तर्जुमा, बेशक हमने आपकी तरफ ये किताब हक़ के साथ उतारी है, तो अल्लाह की इबादत करो, दीन को उसी के लिए खालिस करते हुए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिसु वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। तर्जुमा, सुन लो, खालिस दीन अल्लाह ही के लिए है, और जिन लोगों ने उसके सिवा दोस्त बनाए वो कहते हैं हम इन्हें इसलिए पूछते हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। तर्जुमा, कह दो, मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत करूं, इसके लिए दीन को खालिस करते हुए। आयत 3 में मुशरिकीन मक्का का उज़्र नक़ल किया गया जो फरिश्तों और बुतों को वसीला बनाते थे। अल्लाह ने इसे बातिल करार दिया। तौहीद में वसीला परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। सूरत-उज़-ज़मर का मरकज़ी मौजू खालिस दीन है। हर इबादत, हर अमल और हर नियत सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अज़्ज़मर लफ्ज़ का मतलब है ग्रोह। आखिरत में लोग 2 ग्रोहों में जन्नत या जहन्नुम की तरफ जाएंगे। इखलास के बगैर अमल कबूल नहीं। रिया यानी दिखावा इबादत को बर्बाद कर देती है। आयत 2 में मुखलिसन फेल हाल है। हर लम्हा इखलास ज़रूरी है। अल्लाह की नेमतें, इंसान की कुफराने नेमती और तौबा। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़िलालुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़िलालुन नेमतिन। तर्जुमा, इनके लिए ऊपर से भी आग की छतरियां होंगी और नीचे से भी। अफ़मन शरहल्लाहु सद्रहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। तर्जुमा, क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की तरफ से नूर पर है, अंधे की मिस्ल हो सकता है? अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानिय तक़शअर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। तर्जुमा, अल्लाह ने बेहतरीन बात नाजिल की, एक किताब जो हम आहंग है, बार बार दोहराई जाने वाली है। इससे उनकी खालें कांप उठती हैं जो अपने रब से डरते हैं। आयत 23 में कुरान की तारीफ के 4 पहलू: अहसनुल हदीस यानी बेहतरीन कलाम, मुतशाबिह यानी हर हिस्सा दूसरे के मुवाफिक, मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली, और दिलों पर असर अंदाज होने वाली। आयत 22 में शरहल्लाहु सद्रहु से मुराद है कि अल्लाह जिसे चाहे ईमान की तौफीक अता करे, लेकिन अगली आयत से वाज़ेह है कि इसके लिए कुरान पर गौर ज़रूरी है। सीना खुद बखुद नहीं खुलता। आयत 17-18 में बुशरा की खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो तागूत की इबादत से बचे। ये तागूत हर वो चीज़ है जिसकी अल्लाह के बगैर पैरवी की जाए, चाहे नफ्स हो या सरदारी। हमारे लिए पारा 23 का पैगाम आज के मुसलमानों के लिए: 1. खालिस ईमान और इखलास की ज़रूरत। आज के दौर में इबादात में रिया, सोशल मीडिया पर दीन का दिखावा और नाम और शोहरत के लिए दीनी खिदमात, ये सब इखलास की कमी की अलामात हैं। सूरत-उज़-ज़मर का पैगाम है फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन, सिर्फ अल्लाह के लिए। 2. आज़माइश में सब्र और इब्राहीमी जज्बा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें बताता है कि अल्लाह की खातिर सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बान करने की तैयारी ही असल ईमान है। जब दीन और दुनिया में तज़ाद हो तो दीन को तरजीह दो। 3. तकब्बुर से बचो, इब्लीस का सबक। इब्लीस का गुनाह तकब्बुर था। आज मुआशरे में इल्म का गुरूर, दौलत का तकब्बुर, कौम या नस्ल का फ़ख्र, ये सब इब्लीसी रास्ते हैं। अना खैरुम मिन्हु का जज्बा रखने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं। 4. तस्बीह और ज़िक्र कसरत से करो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की नजात तस्बीह से हुई। आज मुसलमान मुसीबतों में घिरे हैं। दुआ, ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार की कमी ही असल मसला है। रोज़ाना ज़िक्र इलाही को मामूल बनाओ। 5. कुरान से क़ल्बी ताल्लुक़। सूरत-उज़-ज़मर आयत 23 में कुरान को अहसनुल हदीस कहा गया, जिसकी तिलावत से जिस्म कांपे, आंखें भर आएं। आज कुरान सिर्फ तिलावत तक महदूद है, इसके मानी और पैगाम को समझना फ़र्ज है। 6. हबीब नज्जार का दर्स, हक़ बात बेखौफ कहो। हबीब नज्जार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सच कहा।
آج امت کو ایسے دائیوں کی ضرورت ہے جو حق کے لیے ہر تکلیف برداشت کریں اور پھر بھی آرزو کریں یا لیت قومی یعلمون۔ اگر یہ لیکچر مفید لگا تو لائک کریں، اپنے عزیزوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ پارے کا لیکچر بھی آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔